السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارال قرآن آن لائن اکیڈمی میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے، کیونکہ ہمارے اس چینل میں آپ کو تجوید و قراءت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا آسانی سے سکھایا جائے گا، یعنی ہر حرف کا صحیح مخارج سکھایا جائے گا، اور ساتھ ہی دیگر تعلیمات اسلامی تعلیمات بھی دی جائیں گی جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہمیں سپورٹ کریں، انشاءاللہ عزیز ہم دین اسلام کی تعلیمات کو دنیا بھر میں عام کر دیں گے۔ اور جو آپ خود یا اپنے بچوں کو دارالقرآن آن لائن اکیڈمی کے تحت قرآن پاک آن لائن کلاسز کو دینا چاہتا ہے، یعنی قرآن پاک کی تعلیم آن لائن کلاسز کے ذریعے یا اسلامی دیگر تعلیمات آن لائن کلاسز کے ذریعے دینا چاہتا ہے، تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں جیسے ہم دوسروں کو پڑھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جو آپ کے پاس وقت مہیا ہوگا اس وقت میں آپ کی کلاس کی ٹائمنگ رکھیں گے، آپ کے بچوں کی کلاس کی ٹائمنگ رکھیں گے، انشاءاللہ العزیز استاد کرام کے زیر نگرانی ان کو اعلیٰ تعلیم دی جائے گی۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔ چلتی ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، آج جو ہم پڑھیں گے، ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے حروف کے مخارج۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، یعنی الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں وہ انہیں کہا جاتا ہے حروف کہا جاتا ہے، اور وہ جہاں سے نکلتے ہیں اس کو مخارج کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حروف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں مختلف ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فرہادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ تو ہم جو آج پڑھیں گے وہ بھی ہم یہی پڑھیں گے، حضرت امام خلیل بن احمد فرہادی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی جو تعداد 17 ہے، ہم بھی وہی مخارج پڑھیں گے کیونکہ ہمارا اسی پہ اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں پہلی لائن میں ہمارے پاس یہاں شو ہو رہا ہے مخرج کا نام، یعنی جو جگہ سے وہ ادا ہوتے ہیں وہ شو ہو رہا ہے مخرج کا نام۔ اس کے بعد یعنی یہ مخرج کون سے ہیں، جیسے حلقی مخرج، لسانی مخارج اور شفی مخارج۔ یہ یعنی حلقی مخرج جو ہے وہ حلق سے ادا ہونے والے حروف ہوں گے، اور جو لسانی مخارج ہیں وہ زبان کے ذریعے ادا ہونے والے حروف ہوں گے، اور اس کے بعد نیچے آپ کو جب نیچے جائیں گے، جب ہم مزید پڑھ لیں گے تو وہاں پہ آئے گا شفی مخرج، وہ یعنی دانتوں اور ہونٹوں کے ذریعے ادا ہونے والے مخرج ہوں گے۔ یہ پہلی لائن میں نے 3 کا نشان لگا دیا ہے، یہاں پہ مخرج کے نام شو ہوں گے، نیچے 3 مخرج ہیں، حلقی مخرج، لسانی مخارج اور شفی مخارج۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری لائن میں آپ کو وہ حروف شو ہوں گے، یعنی جون سے حروف وہ ہیں حلقی حروف ہیں وہ پہلے شو ہو جائیں گے، اس کے بعد لسانی مخارج کے سامنے سے لے کر اور نیچے جو حروف جا رہے ہیں جب تک شفوی مخارج نہیں آتے تب تک تمام کے تمام مخرج جو ہوں گے لسانی ہوں گے، یعنی جتنے بھی حروف ہوں گے وہ لسانی مخارج سے ادا ہونے والے ہوں گے۔ حروف کا القاب، یعنی ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ دیکھ سکتے ہیں حروف کے نیچے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں، ان کا حروف کا القاب کیا ہے، یعنی ان کو ہم کون سے حروف کہا جائیں گے۔ ان کو حروف کا القاب، یعنی حروف کا القاب کا مطلب ہے کہ ان کو جو سے ہم حروف کہیں گے، یعنی حروف حلقیہ، یعنی اگر ہمارے سے کوئی پوچھے کہ حلق سے ادا ہونے والے کتنے حروف ہیں تو ہمارے پاس یہ پتہ ہو کہ حروف حلقیہ کے بارے میں ان کے متعلق ہمارے سے پوچھ رہے ہیں تو یہ 6 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اس کے بعد آگے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس مخارج شو ہو رہے ہیں، مخارج یعنی جس جگہ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہمارے پاس آیا حروف حلقیہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ 6 حروف ہیں، کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، یہاں پہ ہمارے پاس یہ شو جو ہو رہا ہے
یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 6 حروف جو ہو رہے ہیں، لیکن حمزہ اور ہا اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، آئین اور ہا اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، غائن اور خا اکٹھے لکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اگر یہ ایک ہی مخارج سے ادا ہو سکتے تو ان سارے حروف کو اکٹھا لکھا جا سکتا تھا، لیکن حروف حلقی یعنی حلق کے بھی کچھ حصے ہیں جن کے الگ الگ حصوں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا الگ حصے سے ادا ہوں گے، آئین ہا الگ حصے سے ادا ہوں گے، غائن اور خا یہ الگ حصے سے ادا ہوں گے۔ اس لیے حمزہ ہا جو ہے یہ ایک ہی حصے سے ادا ہوں گے، اس لیے ان کو اکٹھا لکھا گیا۔ اس کے بعد آئین اور ہا جو ہے یہ ایک حصے سے ادا ہوں گے، اس لیے ان کو اکٹھا لکھا گیا۔ غائن اور خا یہ ایک حصے سے ادا ہوں گے، اس لیے ان کو الگ حصے یعنی اکٹھا لکھا گیا۔ اب دیکھیں حمزہ ہا جو ہے، یہ حمزہ ہا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ جس حصے سے ادا ہوں گے ان حصے سے آئین ہا اور غائن خا ادا نہیں ہو سکتے، اور جن حصے سے آئین اور ہا ادا ہوں گے ان حصے سے حمزہ اور ہا، غائن اور خا ادا نہیں ہو سکتے۔ ان سب کے الگ الگ مخرج ہیں۔ اب غائن خا جن جگہ سے ادا ہوگا، جس حصے سے ادا ہوگا وہاں سے نہ حمزہ ہا ادا ہو سکتا ہے اور نہ ہی آئین اور ہا ادا ہو سکتا ہے، یعنی جس مخارج سے جو حرف ادا ہو سکتے ہیں صرف وہی ادا کریں گے۔ مزید اگر ہم نے حمزہ والی جگہ پہ آئین ادا کیا تو اس کا مطلب ہمارا مخارج صحیح نہیں ہے، یعنی ہم صحیح طریقے سے حرف ادا نہیں کر رہے، تو ہمیں اس کو درستگی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کیسے پڑھنا ہے اس کو۔ اب دیکھیں یہ حروف کے نیچے پہلے جو ہمارے حروف ہیں وہ حمزہ اور ہا ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں حلق کے آپ کو بتایا تھا الگ الگ حصے ہوتے ہیں، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ حمزہ ہا کے سامنے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ شو ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ جب صحیح ادا ہوں گے تو ان کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ حمزہ اور ہا کو ادا کریں گے، جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو جب حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے تو اگر آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر ان دو الفاظ کو ادا کریں گے، دو حروف کو ادا کریں گے، تو آپ کے سینے میں ایک وائبریشن جنریٹ ہوگی، یعنی سینے میں وائبریشن ہوگی۔ اگر سینے میں حمزہ اور ہا پڑھنے سے سینے میں وائبریشن ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حمزہ ہا جو ہے صحیح مخارج سے ادا ہو رہے ہیں، ان حروف کو آپ نے درست کر لیا ہے۔ اب آگے مزید آپ کو آئین اور ہا کی پریکٹس کی ضرورت پڑ جائے گی، یعنی حمزہ اور ہا جب آپ ادا کریں گے تو آپ کے سینے میں وائبریشن ہو گئی، تو اس کا مطلب آپ نے یہ حروف صحیح طریقے سے ادا کر لیے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو حروف آتے ہیں وہ آتے ہیں آئین اور ہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سے جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کے کون سے زیادہ ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ادا ہوتے ہیں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی یہ نرمی سے ادا ہوں گے، کیونکہ ان کو پڑھتے وقت نہ وائبریشن حلق کے اوپر والے حصے میں ہونی چاہیے، نہ ہی وائبریشن حلق کے نیچے والے حصے میں ہونی چاہیے، یعنی حلق کے درمیان والے حصے میں ہی محسوس ہو کہ آپ نے آئین اور ہا ادا کیا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ لگے گا؟ آپ حلق کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو یہاں پہ ایک ہڈی ہوتی ہے جو 3 سے 4 ہڈیاں شاید ہوتی ہیں، وہاں پہ جب آپ ہاتھ رکھیں گے، اکثر بندوں کی ہڈی تھوڑی باہر بھی ہوتی ہے، تو آپ کو نشانی ہو جائے گی کہ آپ کی تھوڑا سا نیچے کر کے ایک بڑی سی ہڈی ہوتی ہے، یہاں پہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو یہاں پہ ہاتھ رکھ کے آپ جب آئین اور ہا ادا کریں گے تو وہاں پر وائبریشن ہونا ضروری ہے۔ اگر آئین اور ہا ادا کرتے وقت وہاں پہ وائبریشن ہو گئی تو اس کا مطلب آپ صحیح طریقے سے یہ مخارج ادا کر رہے ہیں، یعنی یہ حروف صحیح مخارج کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے ہمارے پاس حروف ہیں غائن اور خا۔ غائن اور خا جو حروف ہیں یہ حلق کے اوپر والے یعنی سب سے اوپر والا جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان کو ادا کرتے وقت نہ حلق کے نیچے والے حصے میں وائبریشن نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کی جہاں پہ داڑھی ہوتی ہے تھوڑی ہوتی ہے اس کے نیچے آپ ہاتھ رکھیں گے تو غائن اور خا ادا کرتے وقت یہ دو نشانیاں وہاں پہ ہلکی سی وائبریشن ہوگی اور آپ کے حلق کے اندر تھوڑی سی خراش سی جیسے ہوتی ہے وہ محسوس ہوگی۔ اگر یہ محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب اب غائن
اور خا کو درست ادا کر رہے ہیں، اب آپ کو مزید حروف کی ادائیگی کو درست کرنا چاہیے۔ حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ یعنی ادا کرتے وقت سینے میں وائبریشن ہوگی۔ عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ ادا کرتے وقت آپ کے حلق کے درمیان میں وائبریشن ہوگی۔ غین اور خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ ادا کرتے وقت آپ کے حلق کے اوپر ہلکی سی وائبریشن ہوگی اور آپ کے گلے کے اندر تھوڑی سی خراش محسوس ہوگی۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ دیکھ کے اگر ان کو حروف کو ادائیگی کریں تو آپ بہت جلد حروف کی ادائیگی کو صحیح مخارج سے ادا کر سکتے ہیں، اور پھر آپ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا حق ہے وہ حق ادا کر پائیں گے، اور آپ کو مخارج سمجھنے میں، مخارج ادا کرنے میں بہت زیادہ آسانی محسوس ہوگی۔ تو حروف حلقی ہم نے پڑھ لیے، یعنی حروف حلقیہ یعنی حلقی سے ادا ہونے والے حروف، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف ہم نے پڑھ لیے۔ اب لسانی مخارج کی باری ہے۔ لسانی مخارج یعنی جو زبان سے ادا کی جاتے ہیں۔ اب لسانی مخارج تو ایک مخارج ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے، پر لیکن حروف کا القاب الگ ہوتا ہے، جو آپ کو بتایا کہ حروف حلقیہ 6 ہیں، اسی طرح حروف لاویہ، حروف شجریہ، حروف حافیہ، حروف طرفیہ، حروف نطعیہ، حروف لثویہ، حروف سفریہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ القاب ہیں ان کے، یعنی کوئی ہمارے سے پوچھتا ہے حروف لاویہ کتنے ہیں تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ حروف لاویہ 2 ہیں۔ اسی طرح یہ الگ الگ ان کے القاب ہیں، یعنی نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، ایک آدمی ہے اس کے 2 بچے ہیں، دونوں کا انہوں نے الگ الگ نام دیا۔ اب وہ کوئی آدمی اس بیٹے سے پوچھے یار آپ کا بیٹا کدھر ہے، تو اب وہ آدمی پوچھے گا کہ کون سا بیٹا میرا کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے الگ الگ نام ہیں، جیسے ادھر یہاں پہ حروف لاویہ الگ دے دیا، حروف شجریہ الگ دے دیا، تو الگ الگ نام ہے۔ اب جب وہ نام کا تعین کرے گا، نام بتائے گا کہ یار وہ جو تیرا بڑا بیٹا ہے، یا یہ کہہ دے گا یار جس کا نام احمد ہے یا جس کا نام علی ہے، تو جب وہ نام کرے گا، نام کا تعین کرے گا، تو اس بندے کو سمجھ آ جائے گی یہ میرے کس بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو وہ آرام سے آسانی سے بتا سکے گا۔ اس لیے اگر آپ سے کوئی لسانی مخارج پوچھے تو وہ مشکل درپیش آئے گی، یار لسانی مخارج میں تو کافی سارے القاب ہیں، تو کون سا پوچھ رہا ہے۔ اس لیے پوچھنے والا بھی اکثر ایسے پوچھتا ہے کہ حروف حلقیہ بتا دو، حروف لاویہ بتا دو، تو اس لیے یہ القاب رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے حروف لسانی مخارج ہے، یعنی لسانی مخارج زبان سے ادا ہونے والے، یعنی جو زبان کے ذریعے مخارج حروف ادا ہوتے ہیں ان کو لسانی مخارج کہتے ہیں۔ اب حروف لاویہ یہ کتنے ہیں؟ یہ صرف اور صرف 2 ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف لاویہ 2 ہیں، کون سے؟ قاف اور کاف، قاف 2 نقطوں والا اور کاف جسے آپ ڈنڈے والا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 ہیں۔ اب ان کو ادا کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، قاف جو 2 نقطوں والا ہے ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے طریقہ لکھا ہوا ہے، یعنی مخارج لکھا ہوا، کہاں سے ادا کرنا ہے۔ زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جو جڑ ہے وہاں سے اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تعلق کے بھی 3 حصے ہیں، ایک نرم حصہ، ایک سخت حصہ اور ایک درمیان والا حصہ۔ یہ جو قاف ہے 2 نقطوں والا، یہ ادا ہوگا زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ادا کر کے دیکھ لیں، قاف یعنی زبان کی جڑ اور تعلق کا نرم حصہ ہی استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں یہ کاف نیچے والا، یہ کیسے ادا ہونا ہے؟ یہ زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف 2 نقطوں والا زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوگا، کاف نیچے والا زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوگا۔ آپ ادا کر کے دیکھ لیں، کاف کاف، ٹھیک ہے، یہ زبان کی جڑ استعمال ہو رہی ہے اور تعلق کا سخت حصہ اس میں استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ایسے ادا ہوگا۔ تو آپ دونوں کو دیکھ لیں، اوپر جو کاف ہے 2 نقطوں والا وہ قاف موٹا بھی ہوگا اور نیچے والا جو کاف ہے وہ باریک ہوگا، اور جب آپ قاف کو موٹا کریں گے تو وہ خود بخود ایسے ہوگا کہ زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصہ ہی یعنی استعمال ہوگا، سخت حصہ نہیں ہوگا اگر آپ کاف کو موٹا کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہمارے حروف لاویہ ہوں گے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے حروف شجریہ کی، ٹھیک ہے۔ حروف شجریہ کتنے ہیں؟ حروف شجریہ ہمارے پاس
3 हैं। कौन कौन से हैं? जीम, शीन और या। अब देखिए कोई हमारे से पूछे हरूफ शजरिया कितने, हम बता सकते हैं हरूफ शजरिया 3 है। कौन कौन से? जीम, शीन और या। इन तीनों का मखरज एक ही है, यानी एक ही जगह से ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। वो एक जगह कौन सी है? जबान का भी दरमियान हो और ताल्लुक का भी दरमियान वाला हिस्सा हो, ये वहां से अदा होते हैं। जी यानी जबान का दरमियान वाला हिस्सा और ताल्लुक का ऊपर वाला जो दरमियान वाला हिस्सा है वो आपस में मस हो रहे हैं, तब ये लफ्ज अदा हो रहे हैं। जी, शीन, या, उनको हरूफ शजरिया कहते हैं। ठीक है, ये जबान के दरमियान और तालुक के दरमियान से अदा होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है हरूफ हाफिया की। हरूफ हाफिया को पूछे कितने हैं तो हम उनको बता सकते हैं हरूफ हाफिया सिर्फ और सिर्फ एक है। कौन सा? द्वाद। अच्छा, ये अदा कहाँ से होना है, इसके अदा कैसे करना है, इसको अदा करने का तरीका देख लें। यानी जिस मखारिज, अब ये मखारिज याद कर लेंगे कि ये कहाँ कहाँ से अदा होना है, तो आपको मखारिज अदा करने में बहुत ही ज्यादा आसानी महसूस होगी और आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए द्वाद था, द्वाद हमने कहाँ से अदा करना है? ये जबान की करवट और ऊपर के दारों की जड़ से अदा होगी, यानी ऊपर के जो दारे हैं उसके जड़ से अदा होगी, और जुबान का किनारा नहीं, जुबान की जो सामने वाली नोक है उससे नहीं, जुबान के जो साइड साइड पे किनारे हैं उससे, यानी उसको जुबान की करवट कहते हैं। इसको हरूफ हाफिया कहते हैं। ये कितने हैं? द्वाद एक ही है सिर्फ, और कैसे अदा होने? जुबान की करवट और ऊपर के दारों की जड़ से अदा होता है। ठीक है, ये अब कितने, इसको कैसे अदा करते हैं आप अदा करके देख लें। द्वाद यानी ये जुबान के जो किनारे हैं, करवट है, वो हमारे ऊपर वाले जो दांत हैं उनकी जड़ को मस करते हैं, तब ये द्वाद सही तरीके से अदा होता है। आप द्वाद को अदा करते वक्त मोटा अदा करें, और जब अदा करेंगे तो ये खुद ब खुद आपकी जुबान की जो करवट है ऊपर वाले दारों की जड़ को खुद ब खुद मस हो जाएगी, और आपका ये अल्फाज खुद ब खुद सही हो जाएगा। इसके बाद बारी है हरूफ तारफिया की। हरूफ तारफिया कितने हैं? कोई पूछे हरूफ तारफिया कितने हैं तो हम कह देंगे हरूफ तारफिया ये 3 है। कौन कौन से? लाम, नून और रा। और लाम अलग मखरज से अदा होगा, नून अलग मखरज से अदा होगा, और रा अलग मखरज से अदा होगा। लेकिन क्या है कि ये हैं तीनों के तीनों हरूफ तरफिया। यानी कोई पूछे हमारे से हरूफ तरफिया कितने हैं तो हम कहेंगे 3 है। कौन कौन से? लाम, नून और रा। अब लाम को कहाँ से अदा करना है? लाम को अदा करेंगे जुबान का किनारा और दवाहिक से सनाया तक के मसूरों से अदा होता है। ये दवाहिक और सनाया क्या है? अब ये पूछना समझने वाली बात है, दवाहिक और सनाया क्या है। सनाया के बारे में बता दो, जो हमारे सामने वाले दो दांत फ्रंट पे यानी दो दांत होते हैं, इनको सनाया कहा जाता है। ठीक है, इनको सनाया कहा जाता है। दवाहिक, अब सामने वाले दो दांतों को छोड़ के दोनों साइड से यानी लेफ्ट और राइट यानी दाएं और बाएं तरफ से जो दांत हैं, पहले वाले दो दांतों को छोड़ के सनाया वाले, उसके बाद एक दांत छोड़ के दूसरा दांत छोड़ के तीसरा दांत जो आएगा वो उसे कहते हैं दवाहिक। तो ठीक है, लाम वहां से अदा होना, ये जबान का किनारा दवाहिक से सनाया तक के मसूरों से अदा होता है। आप अदा करके देख लें। लाम यानी हमारे दवाहिक पे हमारे किनारे लगे जुबान के, उसके बाद सनाया वाली तरफ हमारी जुबान वापसी आई। ठीक है, यानी सामने वाले दांतों वाली तरफ हमारी जुबान आई, तो हमारी लाम सही तरीके से अदा हो गया। इसके बाद हम नून की तरफ आते हैं। नून जबान का किनारा और अनियाब यानी इसे नाब कहा जाता है, नाब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। अब सनाया का मैंने आपको बता दिया कि सामने वाले दो दांत होते हैं। अब अनियाब क्या है? अनियाब ये सामने वाले दो दांत छोड़ के इसके साइड साइड पे जो दो दांत हैं यानी लेफ्ट और राइट पे जो सनाया के साथ वाले दांत है उनको छोड़कर, और जो आगे एक और दांत छोड़कर जो आगे मैं दवाहिक बताया वो, और ये सनाया के साथ वाले दांत के दरमियान में जो एक दांत आएगा, यानी दवाहिक तो वो था दो दांत छोड़ के तीसरा दांत था, सनाया के बाद दो दांत छोड़ के तीसरा दांत। अब अनियाब क्या है? वो सनाया के बाद एक दांत छोड़कर जो दूसरा दांत है उसे इनियाब यानी नाब कहा जाता है, तो वहां से अदा होगा, यानी जबान का किनारा और इनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। ठीक है, आप अदा करके देख लें। नून यानी जुबान का किनारा जो है वो पहले हमारे इनियाब वाले दांतों पर मस किया, उसके बाद सनाया यानी सामने वाले दो दांतों को की जड़ों से अदा होगा, यानी उनकी जड़ों पे हमारी जुबान मस हुई थी। उसके बाद बारी आती है रा की। रा कहाँ से अदा होता है? कहते हैं रा जुबान की नोक
और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। ये जुबान की जो नोक है ना उसके सामने जो बिल्कुल तालु है ना वहां पे जुबान मस होगी तो ये रा सही तरीके से अदा होगा। यानी रो रो रा को मोटा अदा करना है और जब आप अदा करेंगे आपकी जुबान की नोक ऊपर वाला तालु जो उसके मुकाबिल तालु है वहां से मस करेगी तो ये रा सही तरीके से अदा हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारे पास आते हैं हरूफ तरफिया। हरूफ तरफिया कितने हैं? हरूफ तरफिया भी 3 है। कौन कौन से? तो, दाल और ता। ठीक है, ये एक ही मखरज से अदा होते हैं। ये एक ही मखरज से अदा होते हैं। कौन से मखरज से? जुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों की जड़ से अदा होते हैं। कहां से? जुबान की नोक और ऊपर वाले दांतों की जड़ से अदा होते हैं। कैसे? तो यानी आप तवा को अदा करेंगे तो आपकी जुबान की नोक ऊपर वाले जो दांत हैं उनके जो जड़ है वहां पे मस करेगी और ये यानी मस करके हटेगी तो ये हरूफ अदा सही होगा। तो यानी आप उसके साथ अपनी जुबान का नोक रख के ये अदा करेंगे तो को मोटा पढ़ेंगे तो ये हरूफ आपका सही अदा होगा। उसके बाद दाल। दाल भी इसी तरह यानी जुबान की नोक आप ऊपर वाले दांतों की जड़ से रखेंगे, मस करेंगे। उसके बाद जब दाल अदा करने लगेंगे, जब दाल अदा कर रहे होंगे तो जुबान आपकी पीछे हट जाएगी। दाल यानी नीचे की तरफ आपकी जुबान चली जाएगी, उस यानी दांतों की जो जड़ है वहां से जुदा हो जाएगी। इसी तरह ता है। ता और त्वा में थोड़ा सा फर्क आता है। त्वा को मोटा करना है और ता को मोटा नहीं करना। ये वाले फर्क रहे क्योंकि कभी आप कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, सुनने वाला त्वा हो वहां पे आप ता पढ़ जाए तो उसके समझने में गलती होगी। तो ये भी एक तजवीज है, कायदा है, तो ये लाजमी समझना चाहिए। त्वा और ता में वाज़ेह फर्क करना चाहिए। ठीक है, ये भी यानी एक ही जगह से अदा होंगे। आप अदा करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये कैसे अदा होने हैं। जुबान के नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ से मस करेंगे तो उसके बाद मस करके जब ये लफ्ज अदा करने की कोशिश करेंगे तो ये अदा आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है हरूफ लसविया। हरूफ लसविया कितने हैं? ये भी हमारे पास 3 है। कौन कौन से? ज़ा, लाल और सा। यानी इन हरूफ में आपने सीटी की आवाज बिल्कुल वाजिया नहीं करनी, यानी सीटी निकालनी ही नहीं है। अक्सर लोग जाल पढ़ते हैं तो उसमें सीटी निकालते हैं, ता पढ़ते हैं तो उसमें सीटी निकाल देते हैं, पर ऐसा नहीं करना। ये हमारे पास हरूफ लसविये हैं। ये कितने हरूफ हैं? यानी ये 3 हरूफ हैं, ज़ा, लाल और सा। इन पे सीटी नहीं निकालनी। ठीक है, सीटी वाले हरूफ हैं वो आपको आगे बताऊंगा। सीटी वाले कौन से हरूफ हैं, इनको अदा कैसे करना है, ये तरीका लिखा हुआ है। इनको अदा जुबान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा करने हैं। यानी जो हमारा जुबान की आगे वाली नोक है वो हमारे जो ऊपर वाले दांत हैं उनके जो अंदर वाला किनारा है, यानी जुबान दांत जहाँ पे खत्म होते हैं वहां पे किनारा है, एक नीचे है, एक यानी अंदर वाली तरफ से जो किनारा महसूस होता है वहां पे अपनी जुबान की नोक रख के ये अदा करने हैं। लाल जब आप जुबान की नोक यानी जुबान का जो सिरा है वो ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे पे जब रखेंगे उसे रख के ये अदा करेंगे, यानी अदा करते वक्त वहां पे रख के फिर अदा करेंगे और जुबान आपकी वहां से जुदा होगी तो सीटी आपकी नहीं निकलेगी। लाल और रा। ठीक है, अब आपको ये सब याद करने में यानी कैसे हरूफ मखारिज आपको याद रहे, आपको ये क्या है कि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आपको हर एक हरूफ को याद करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपको ये मखरज भी याद हो जाएंगे, क्योंकि जो सा हर्फ अगर आप जो देखते रहेंगे जो हर्फ सही अदा हो रहा है फिर आपको पता लग जाएगा ये कहाँ से अदा हो रहा है, तो आपको बाद में ये नहीं भूलेंगे अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे और कुरान पाक इसी के मुताबिक पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास बारी आती है हरूफ सफरिया। हाँ, हरूफ सफरिया यानी सीटी वाले हरूफ। मैंने कहा था ऊपर ज़ा, लाल और सा में सीटी नहीं निकालनी, लेकिन ये हरूफ सफरिया ये 3 है, स्वाद, जा और सीन। इन पे सीटी निकालनी है और वाजिया सीटी करनी है। स्वाद और सीन में फर्क भी होना चाहिए। स्वाद को अदा करते वक्त स्वाद को मोटा करना है, सीन को अदा करते वक्त सीन को बारीक करना है, ताकि कुरान पाक पढ़ते वक्त भी वाज़ेह फर्क हो कि ये फर्क है, स्वाद पढ़ रहा है यहाँ पे या सीन पढ़ रहा है। हरूफ सफरिया कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? स्वाद, जा और सीन। ये कौन से हरूफ है जिन पे हमने सीटी निकालनी है? ऊपर जो हरूफ लसविये पढ़े थे उन पर हमने सीटी नहीं निकालनी थी, लेकिन इन 3 हरूफ में हमने सीटी निकालनी है। और ये अदा कहाँ से होते हैं? ये कहते हैं जुबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। यानी जुबान की नोक ऊपर वाला था, जुबान का सिरा
یعنی زبان کی نوک نہیں نکالنی تھی، زبان کا سرا لگانا ہے، یعنی زبان کی نوک تھوڑی سی باہر آپ کی آئے گی اور سرا جو ہے اوپر والا جو حصہ ہے وہ ادا ہوگا، یعنی زبان کے سامنے والی نوک ہے وہ تھوڑی سی باہر کی طرف ہمیں ظاہر ہوگی تو اوپر والے حروف لثویہ صحیح ادا ہوں گے۔ اب یہ زبان کی نوک وہاں ادا کریں، جہاں پہ ہم نے پہلے زبان کا سرا رکھا تھا، یعنی زبان تھوڑی سی باہر نکل کے ہمارا وہاں سرا نواس ہوا تھا اندرونی کنارے پہ دانتوں کے اوپر والے حصے میں، اب وہاں پہ ہم نے نوک مس کرنی ہے۔ کیسے؟ سواد جب ادا کریں گے تو ہم زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ مس کریں گے تو یہ سیٹی بھی نکلے گی اور صحیح ادا ہوگا۔ سواد، اس کے بعد زا، سین، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اگر آپ اس طرح ادا کریں گے تو یہ سیٹی بھی آٹومیٹکلی نکل آئے گی اور آپ کے حروف کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی۔ یہ کیسے نکلنے ہیں یہ دیکھ لیں آپ، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دونوں دانتوں لکھے ہیں، اوپر نہیں لکھا کیونکہ اوپر لکھ دیتا تو سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اوپر نہیں لکھا۔ یہاں پہ آپ کو بتا دوں زبان کی نوک اور اوپر والے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے لثویہ میں اور صفریہ میں؟ لثویہ، حروف لثویہ میں یہ فرق ہے، ان میں سیٹی نہیں نکالنی اور زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ مس کرنا ہے، اور صفریہ میں کیا ہے، ان میں سیٹی نکالنی ہے، خوب ظاہر کرنی ہے سیٹی، اور زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ مس کرنی ہے۔ جی ہم نے حروف حلقی پڑھ لی، لسانی حروف مخارج پڑھ لیے، ٹھیک ہے، اور حلقی مخارج پڑھ لی۔ اب باری ہے شفوی مخارج، ٹھیک ہے۔ شفوی مخارج میں ہمارے ہونٹوں کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ حلقی مخارج میں حلق کا استعمال ہوا، لسانی مخارج میں زبان کا استعمال ہوا۔ اب یہ شفوی مخارج ہے تو اس میں ہمارا استعمال ہوگا ہونٹوں کا، ٹھیک ہے۔ شفوی مخارج کتنے ہیں؟ شفوی مخارج 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ فا، میم اور یہ واو، یہ چاروں کے چاروں شفوی مخارج ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو حروف یعنی القابی حروف جو ہے ان کو حروف شفویہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے حروف شفویہ کتنے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ہیں۔ پوچھے حروف شفویہ کون سے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ادا کیسے کرنا ہے؟ اب باری ہے فا کی، یہ فا پڑھیں گے کیسے؟ یہ کہتے ہیں اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اوپر کے جو 2 دانت ہیں جو سنایا میں نے کہا تھا سنایا کہتے ہیں، وہ دانت اب ہمارے ہونٹوں کو جو باہر حصہ ہوتا ہے یہ خشک ہوتا ہے، اس سے اندر جو حصہ ہے وہ تھوڑا تر ہوتا ہے، تو ہم نے اپنے اوپر والے دانتوں کا کنارہ تر حصے پہ لگا کے یہ فا ادا کرنا ہے، یعنی وہاں پہ یہ کنارہ رکھیں گے اوپر والے دانتوں کا، اس کے بعد جب فا ادا کریں گے تو فا صحیح مخارج کے ساتھ یعنی صحیح مخرج کے ساتھ ادا ہوگا۔ کیسے؟ فا، یعنی وہاں پہ دانتوں کا کنارہ رکھیں گے اوپر والے دانتوں کا، اس کے بعد جب آپ فا ادا کریں گے تو صحیح ادا ہوگا۔ آپ پریکٹس کر لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں با، میم اور واو، یہ حروف ہیں با، میم اور واو۔ اب ان کے الگ الگ مخرج ہیں، لکھے اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پھر یہ مکمل ہو رہا تھا یعنی پیج مکمل ہو رہا تھا تو انہوں نے پھر اکٹھے لکھ دیے، پر یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تھوڑی تبدیلی ہے تو یہ اکٹھے لکھ دیے، پر ان کا مخرج الگ الگ ہے۔ کیسے؟ با کا جو مخرج ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، با کا مخرج میں یہ کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا، اور اس کے بعد جب ہم آتے ہیں میم والے، میم کے بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دونوں حصے کے دونوں یعنی ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا۔ اب دیکھیں اور با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، میم دونوں حصے کے تر حصے سے، مخرج چینج ہو گیا۔ اس کے بعد جو واو ہے وہ کہتے ہیں ہونٹوں کی گولائی سے، نہ وہ تر حصے سے نہ وہ خشک حصے سے، وہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا۔ اب با پڑھتے ہیں، با کیسے پڑھنا ہے؟ با جی پڑھنا ہے ایسے کہ یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوگا۔ تر حصہ کون سا؟ وہی جو ہمارے ہونٹ باہر ظاہر ہوتے ہیں وہ خشک کے، اندر جو حصے ہیں وہ تر ہیں، دونوں تر حصوں کو یعنی اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے حصوں کے، نیچے والے ہونٹ کے جو تر حصہ ہے اس کو ہم نے آپس میں مس کرنا ہے۔ اس کے بعد جب با ادا کریں گے تو ہمارا با صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہم نے میم ادا کرنا ہے، ادا کر لے با، با، ٹھیک ہے، یہ صحیح ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے ادا کرنا ہے میم، میم کیسے ادا کرنا ہے؟ میم کا یہ کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کرنا ہے، جو ہمارے باہر حصے ظاہر ہوتے ہیں ان کو آپس میں مس کرنا ہے، یعنی ہونٹ تھوڑی سی اندر کی طرف دب جائیں گے، ایسے ادا کریں گے میم، میم،
رقیب، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہونٹ جو ہے خشک حصہ وہ آپس میں مس ہوگا تو یہ ایسا ہی ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد واو، واو کے بارے میں ایک بات سن لیں کہ واو اکثر لوگ پڑھتے ہیں واو، او کی جو آواز نکلتی ہے اس کو زیادہ کھینچتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے، وا کی جو آواز ہوگی اس کو ہم نے زیادہ کھینچنا ہے۔ وا ادا کیسے کرنا ہے؟ واو ادا کرنا ہے دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، یعنی جب وا کی آواز نکلے گی تب ہونٹ تھوڑے کھلے ہوں گے، اور جب او کی آواز نکلے گی تو ہمارے ہونٹ گول ہو جائیں گے۔ کیسے؟ واو، اس طرح ادا کریں گے، جب او ادا کریں گے تو آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے ہونٹ گول ہو رہے ہیں واو ادا کرتے ہو، سمجھ لیں کہ آپ کا جو واو ہے وہ صحیح طریقے سے صحیح مخرج سے ادا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یعنی اگلا مخرج ہمارے پاس جوفی مخرج۔ جوفی مخرج کیا ہے؟ یہ 3 حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہ آپ کو یعنی اس مدنی قاعدے کی چھٹی ترتیب بتائے گا، بتایا جائے گا کہ الف مدہ کیا ہے، واو مدہ کیا ہے، یا مدہ کیا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، کیوں ہے اور ان کو کیسے پڑھنا ہے، یہ آپ کو سب وہاں بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جف دان یعنی منہ کا خلا، یعنی یہ ادا کرتے وقت جب بھی ادا کریں گے یہ منہ کا خلا یعنی منہ کو کھول کر ادا کریں گے۔ یہ چیز یاد رکھ لیں کہ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ حروف مدہ 3 ہیں، یہ آپ کو چھٹی ترتیب میں بتایا جائے گا کون کون سے ہیں، یہ کیسے حروف مدہ، الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا، یا مدہ کب ہوگا۔ بس آپ یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی یہ حروف مدہ آئے گا وہاں پہ منہ کا خلا یعنی منہ کو کھول کر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک آتا ہے یہ خشوم، ٹھیک ہے۔ خشوم کو کیسے؟ ناک کا ماسا کہتے ہیں۔ ایک حروف ہے، یہ ایک مخرج ہے یعنی جو گنہ ہے جو ہم ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں، یعنی ویسے تو ناک میں لے کے جانا وہ ہے، پر یعنی کچھ حروف ایسے ہیں جہاں پہ گنہ کرنا لازمی ہوتا ہے، وہاں پہ ناک میں آواز جاتی سی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو گنہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ آگے آئیں گے تو گنہ کا بتایا جائے گا، گنہ کہاں پہ ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے وہ بھی بتایا جائے گا۔ آپ یہ دیکھ لیں یہ گنہ کا مخرج ہے یعنی خیشوم، ناک کا ماسا، ناک کا دینا والا حصہ وہاں سے یعنی کہ وہاں پہ وائبریشن ہوتی ہے، سمجھ لیں ہلکی سی، اور یہ اس جب ہوگی تو وہاں سے ہم نے گنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو آج اس ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے مخرج کے نام یاد کیے، حلقی مخرج، لسانی مخرج، ٹھیک ہے، اس کے بعد شفوی مخارج، جوفی مخارج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حلقی مخارج کتنے ہیں؟ وہ 6 ہیں۔ لسانی مخارج کتنے ہیں؟ وہ 18 ہیں۔ شفوی مخارج وہ ہیں 4 ہیں۔ اس کے بعد جوفی مخارج وہ 3 حروف مدہ وہ بتائے گئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ بتایا گیا حلقی مخارج کے جو القاب حروف ہیں، حروف کے القاب الگ الگ ہیں، جیسے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ اگر ایک آدمی کے 2 بیٹے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا بچہ کہاں ہے یا آپ کا بیٹا کہاں ہے، جب تک وہ اس کا نام نہیں لے گا یا اس کی کوئی نشانی نہیں بتائے گا تب تک اگلے بندے کو نہیں پتہ لگے گا یہ میرے کس بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آپ کے سے پوچھے حروف حلقی کو آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ 6 حروف ہے کون کون سے ہیں۔ اسی طرح لسانی مخارج میں کوئی حروف لاویہ پوچھتا ہے، کوئی حروف شجریہ پوچھتا ہے، کوئی حروف حافیہ پوچھتا ہے، کوئی طرفیہ، کوئی نطیعیہ، کوئی لسویہ، کوئی سفریہ۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سارے ہونے چاہیے کہ طرفیہ کون سے، لطفیہ کون سے، یعنی نطیعیہ کون کون سے، الگ الگ آپ کے ذہن میں ہو کہ لسانی مخارج میں یہ یعنی القابی حروف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے پھر ہمارے پاس آئے مخارج یعنی جہاں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر بتا دوں، حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ کاف حروف لاویہ، ٹھیک ہے، زبان کی جر اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف حروف لاویہ یعنی زبان کی جر اور تعلق کے سخت حصے سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیم شین یا حروف شجریہ یہ زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے آتے ہیں دعات حروف حافیہ میں سے، یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کے داروں کے جر سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لام۔ لام حروف طرفیہ میں، لام حروف طرفیہ 3 ہیں، کون کون سے ہیں؟ لام، نون اور را، ٹھیک ہے۔ حروف لام کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مستروں سے ادا ہوتا ہے۔ ثنایا ہمارے سامنے کے 2 دانت، دواحق ثنایا کے سائڈ پہ 2 دانت چھوڑ کے یعنی رائٹ اور لیفٹ یعنی دائیں اور بائیں 2 دانت چھوڑ کے جو آگے تیسرا دانت آتا ہے اس کو دواحق کہتے ہیں۔ لام یعنی زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کے مصروع سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ انیاب کون سے دانت ہے؟ ثنایا جو سامنے والے 2 دانت ہیں ان کے ساتھ والے ایک ایک دانت چھوڑ کے جو دوسرا دانت ہے اس کو انیاب کہتے ہیں، تو نون وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اور جو را ہے حروف طرفیہ میں سے، یہ زبان کی نوک
نوک اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو زبان کی نوک ہے اس کے مقابل اوپر چھوٹا سا تعلق، یعنی تعلق جہاں جو سا حصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ زبان لگتی ہے وہ ہمارا تعلق کا اس کے مقابل کا حصہ ہے، وہاں سے را ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں حروف نطعیہ، یعنی لسانی مخارج میں سے حروف نطعیہ، حروف لثویہ اور حروف صفریہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ یہ حروف نطعیہ 3 ہیں، کون کون سے ہیں؟ طا، دال اور یہ ہے تا، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ طا، دال اور تا، ٹھیک ہے۔ طا اور تا میں لازمی فرق کرنا ہے، طا موٹا پڑھیں گے، تا باریک پڑھیں گے، اور لازمی فرق کو پتہ لگے سننے والے کو یہ طا پڑھ رہا ہے یا تا پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ زبان کی نوک اگر آپ اوپر والے دانتوں کی زد کریں گے تو آپ کا یہ حروف صحیح ادا ہو جائیں گے، حرف صحیح ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں حروف لثویہ، یہ وہ حروف ہے جن میں ہم نے سیٹی اکثر بسا اوقات ہم نکال لیتے ہیں، پر ہم نے سیٹی اس میں نہیں نکالنی، تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ زوا کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنا کیسے ہے؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا جو سرا ہے، یعنی جو ہم نے اوپر نطعیہ پڑھا، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ادا ہوا۔ یہ لثویہ زبان کا سرا، یعنی جو ہمارا کنارہ ہے سامنے اس سے تھوڑا سا آگے کر کے جو اوپر والا حصہ آتا ہے وہ زبان کا سرا ہوتا ہے، وہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ والا سرا جو ہے اندرونی کنارے، یعنی اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ رکھیں گے، اس کے بعد وا کو تھوڑا موٹا کر لیں گے، لال کو سمپل پڑھیں گے، تا پہ سیٹی کی آواز نہیں کرنی، یہ تینوں مخارج ہمارے صحیح ادا ہو جائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ واضح فرق ہونا چاہیے، پتہ لگے کہ زوا پڑھ رہے ہو، زال پڑھ رہے ہو یا تا پڑھ رہے ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں حروف صفریہ، ہاں یہ حروف ہیں جن میں ہم نے سیٹی لازمی نکالنی ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے جو ادا ہوتے ہیں وہ حروف لثویہ ہیں، اور یہ زبان کی نوک یعنی جو پہلے ہم نے باہر نکالی تھی لثویہ میں، وہی صفریہ میں ہم نے اوپر والے دانتوں کے کنارے اندرونی کنارے میں وہی مس کرنی ہے جو پہلے ہم نے تھوڑی سی باہر نکالی تھی، اور ان میں سیٹی واضح ظاہر کرنی ہے۔ سواد اور سین میں لازمی فرق ہونا چاہیے، سواد کو موٹا پڑھنا ہے اور سین کو باریک پڑھنا ہے، تو یہ واضح فرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس شفیع مخارج، شفیع مخارج کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ حروف شفویہ کون کون سے ہیں؟ فا، با، میم اور واو۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے ہونٹ سامنے ظاہر ہوتے ہیں اس کے اندر جو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے وہ تر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ہمارے اوپر والے جو دانت ہے اس کا کنارہ ٹچ ہوگا تو فا ہمارا درست ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد با آتا ہے، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، یعنی اوپر والے ہونٹ اور نیچے والے ہونٹوں کے جو تر اندر والا حصہ ہے ان کو آپس میں مس کر کے جب ہم با ادا کریں گے تو ہمارا با درست ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میم، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی میم کو ادا کرتے وقت ہم نے جو باہر ہمارے ہونٹ سامنے ظاہر ہوتے ہیں ان کو آپس میں مس کرنا ہے، تھوڑا سا دبانا ہے، اس کے بعد جب ہم میم ادا کریں گے تو ہمارا میم صحیح ادا ہو جائے گا۔ واؤ کے بارے میں یاد رہے کہ واؤ کے او کو ہم زیادہ کھینچتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، وا کو زیادہ کھینچنا، او کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ گول ہو جائے۔ واؤ ادا کیسے کرنا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب واؤ یعنی جب ہم وا کی آواز نکالیں گے تب ہمارے منہ کھلا ہوگا، اور جب ہم واؤ کریں گے تب ہمارے ہونٹ گول ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں جوفی مخارج، ٹھیک ہے، اور یہ خشوم یعنی ناک کمان سے وغیرہ۔ جوفی مخارج کون کون سے؟ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی سمپل تو الف واو اور یا لکھا ہوتا ہے، تو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ یہ کب ہوں گے؟ انشاءاللہ العظیم بدنی کہتے کہ جب ہم تختی نمبر 6 میں پہنچیں گے تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ الف مدہ، الف مدہ کیسے ہوا، واو مدہ کیسے ہوا، یا مدہ کیسے ہوا۔ ہاں ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہاں سن لیں، ان کو ہمیشہ منہ کھول کر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی منہ کھول کر ادا کرنا ہے۔ جیسے آپ نے وا کے ٹائم پہ واؤ کے ٹائم پہ وا کے وا نکالتے ہوئے منہ کھولا تھا، ویسے ہی ان کو منہ کھول کے ادا کرنا ہے۔ خیشوم ناک کا مانسا یعنی یہ گنہ ہے، یہ ناک میں آواز تھوڑی سی لے کے جانی ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو آگے مدنی قاعدہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پراپرلی سکھایا جائے گا۔ آئی ہوپ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ کافی یعنی ہیلپ فل ہوگی، آپ کو قرآن پاک تجوید و قراءت کے ساتھ اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے میں آپ کی عادت پائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔